بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں تنگ دستی، ذلت آمیز حالات کو دور کرنے کے لیے ایک وظیفہ اور ایک طریقہ بتاتا ہوں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ پہلے بہت خوشحال اور آسودہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اچانک ایسی سخت پکڑ میں آ جاتے ہیں کہ مال و زر، دولت، آنن فانن سب ختم ہو جاتی ہے، دوست اپنے پرائے سب چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، غرض دیکھتے ہی دیکھتے وہ پائی پائی کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ وہ کسی روحانی علاج کی طرف بھی متوجہ ہوتے ہیں تو وہاں سے بھی نتیجہ نہیں نکلتا۔ علاج معالجے کی طرف جو دوائی وغیرہ استعمال کرتے ہیں وہاں سے بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، وہاں سے بھی مایوسی، نا امیدی ہی ہوتی ہے۔ کسی عامل کے پاس جاتے ہیں تو کوئی تو بتاتا ہے کہ اس پر جادو ہے، کوئی بتاتا ہے کہ نظر بد ہے، کوئی بتاتا ہے کہ اس پر جنات کے اثرات ہیں۔ سب کچھ بتانے اور کرنے کے باوجود نجات کا کوئی راستہ بھی نہیں ملتا۔ جادو، جنات، نظر بد کے علاوہ کچھ اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں جن کی طرف عاملین بہت ہی کم توجہ دیتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ ایسے لوگ عموماً کسی کی بددعا کا شکار ہوتے ہیں، یا تو جان بوجھ کر کسی کی بددعا لی ہوتی ہے یا غلطی سے کسی کی دعا لی ہوتی ہے۔ اپنے کسی رشتہ دار کی، والدین کی، یا پھر ہمسائے کی، یا کسی غریب کی، یا کسی فقیر یا علماء کرام کی، یا دین سے وابستہ اشخاص کو حقارت کی نظر سے دیکھنا اور ان کی تذلیل کرنا، رشوت لینا، ایسے عملے سے ذلت آمیز سلوک کرنے والے بے دین، بے نمازی، زانی، شرابی، بے جا اسراف کرنے والے، متکبر، دوسروں کا حق دبانے والے ایسے ہوتے ہیں۔ جب ان پر اللہ تبارک تعالیٰ کی گرفت پکڑ آتی ہے تو یہ بلا عملیات کیا چیز ہے، تویزات کیا چیز ہے، یہ کچھ اثر نہیں کرتے کیونکہ اللہ کی پکڑ آئی ہوتی ہے۔ تویزات، عملیات یہ کیا اثر؟ تو اس سے بد نصیب لوگ جو ہر طرف سے مایوس ہو چکے ہوں ان کے لیے میں ایک طریقہ بتلا دیتا ہوں، اور اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ان تمام باتوں جو میں بتلاؤں گا ان پر عمل کریں گے تو رب غفور الرحیم اپنے فضل کرم سے ان کو ان کی مصیبتوں سے اللہ تبارک تعالیٰ نکال دیں گے، پھر زندگی کی طرف ان کی زندگی کے اندر رونق لوٹ آئے گی۔ سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنے گناہوں اور کوتاہیوں کی سچے دل سے معافی مانگنی ہے۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے اپنا اصلاحی تعلق کسی عالم دین اللہ والے سے جوڑ کر رکھیں اور ان کی تعلیمات پر پوری تعلیمات پر عمل کرنا ہے، جیسے وہ بتلائیں ویسے ہی زندگی گزارنی ہے۔ اور تیسرا یہ کرنا ہے جتنا زیادہ ہو سکے روزانہ بلا تعداد درود شریف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں پیش کر کے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے وسیلے سے دعا اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگنا۔
تو انشاءاللہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت سے دعا ضرور قبول ہوگی انشاءاللہ۔ اور چوتھی بات یہ ہے نماز با جماعت کی پابندی کرنا، قرآن شریف کی بلا ناغہ تلاوت، شعائر اسلام پہ عمل یقیناً اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتے ہیں۔ یہ بھی آپ کرتے رہنا، نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے رہنا۔ اور نمبر 5، ان تمام پریشانیوں اور دکھ یعنی مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے جو آپ پر آ پڑی ہیں، ان سب سے بچنے کے لیے میں آپ کو ایک وظیفہ بھی بتلا دیتا ہوں۔ وہ وظیفہ یہ ہے، آپ نے یہ درود شریف پڑھنا ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ یہ درود شریف 100 دفعہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد یہ والی آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی، اللہم اغفر لی وارحمنی، اللہم اغفر لی وارحمنی۔ یہ بھی آپ نے 100 دفعہ پڑھنا ہے، پھر آپ نے جو درود شریف بتایا ہے پھر وہ 100 دفعہ پڑھنا ہے۔ تو آپ جب یہ وظیفہ کر لیں تو اس کے بعد یہ تمام کا تمام ثواب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے اس کو بخش دیں۔ خصوصاً ان لوگوں کو بخشنا ہے جن کا کسی کا دینی یا دنیاوی حق آپ نے مارا ہو یا پیچھے رہ گیا ہو، اور جس کی وجہ سے آپ کی پکڑ آئی ہے ان کو، اور جس کی وجہ سے ان کا جانی، مالی، روحانی آپ نے ان کو تکلیف پہنچائی ہو، ان کے لیے یہ سال ثواب خصوصاً ان کے لیے کرنا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ سے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اپنی نجات کے لیے، دینی دنیاوی کاموں کی تکمیل کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ سے کم سے کم 10 منٹ تک انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ جلد ہی آپ فرق محسوس کریں گے کہ کوئی روحانی قوت آپ کے کاموں کو اچھے طریقے سے بناتی چلی جا رہی ہے۔ غیبانہ اسباب رزق اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے پیدا کرتے جا رہے ہیں۔ بس یہ عمل آپ نے چھوڑنا نہیں، جب تک آپ کے مقاصد پورے نہیں ہو جاتے اس وقت تک اس عمل کو کرتے رہیں۔ تو ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔